تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ سوال کیا ہے قبرستان میں میت کے قرض کا اعلان کرنا شرعاً کیسا ہے؟ دیکھیے، مرد ہو یا عورت دونوں کا اگر وہ انتقال ہو جائے تو اس کی جنازے کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی تجہیز و تدفین سے پہلے اعلان کر سکتے ہیں۔ اعلان اس طرح کرے کہ بھئی اگر کسی کو اس کا قرض دینا ہے تو اس کا قرض ہمیں واپس کر دے تاکہ وارثین میں صحیح طریقے سے تقسیم ہو جائے، تو اس طرح اعلان کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، اگر یہ بھی اعلان کر سکتے ہیں کہ بھی اگر کسی کو یہ آدمی قرض دینا ہے تو بغیر جھجک کے آپ قرض لے سکتے ہیں، کیونکہ مرا ہوا آدمی اگر کسی کو قرض دینا ہے تو قرض واپس کر دینا اس کے لیے ضروری ہے، اس کے وارثین کی ضروری ہے کہ وہ جیسے ان کو اطلاع ملے کہ فلاں آدمی کو قرض دینا ہے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ قرض اس کو واپس کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث عمل ہے، بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کی جنازے کی نماز سے پہلے بھی اس بات کا اعلان کرتے تھے کہ اگر کسی کو قرض دینا ہے، اگر وہ وہاں کہتے کہ ہاں یہ فلاں آدمی مجھے قرض دینا ہے، یہ شہید مجھے قرض دینا ہے جس کی میت ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب تک کسی کو یہ ذمہ داری نہ لے تو میں جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں۔ اب جب کوئی ذمہ داری لے لیتا تو اللہ کے رسول جنازے کی نماز اس کی پڑھاتے تھے۔ تو معلوم ہمیں یہ ہوا کہ جنازے کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کر سکتے ہیں کہ بھی اگر کسی کا اس پر قرض ہو تو آپ بغیر جھجک کے مانگ سکتے ہیں۔ دیکھیے، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ اللہ اپنی ذمہ داری سے معاف کر سکتے ہیں، اللہ چاہے تو معاف کر سکتے ہیں۔ جہاں تک حقوق العباد کا مسئلہ ہے، جہاں تک بندوں کا حق ہے، جب تک بندہ اپنے حق کو معاف نہ کر دے، جیسے مثال کے طور پر دنیا کے اندر کسی آدمی نے کسی کو ناحق گالی دی ہو، کسی کو ناحق ستایا ہو، کسی پر ناحق ظلم کیا ہو، بیوی کو ستایا ہو یا بچوں پر ظلم کیا ہو، اپنے اولاد پر ظلم کیا ہو، یا کسی کو ستایا ہو یا کسی کا حق چھین لیا ہو، چوری کیا ہو، یہ سارے حقوق العباد کے معاملے ہیں۔ جب تک بندہ وہ معاف نہ کرے تو قیامت میں آدمی کو جنت میں جانے کا بھی حق نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، قیامت میں مفلس وہ آدمی ہوگا جو سب سے زیادہ نیکیاں کمائے گا، نیکیاں لے کر آئے گا۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ تم مفلس کسے سمجھتے ہو؟ حضرات صحابہ نے فرمایا کہ نبی اللہ، مفلس ہم اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس مال بہت زیادہ تھا لیکن کنگال ہو گیا، سارا اس کا مال ختم ہو گیا، اب مفلس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس دنیاوی اعتبار سے یہ ہے، لیکن اخروی اعتبار سے مفلس سب سے بڑا افسوس اس آدمی پر ہوگا جس کے پاس نیکیاں بہت زیادہ ہوں گی۔ قیامت میں اس آدمی کے پاس بہت زیادہ نیکیاں ہوں گی، احد کے پہاڑ کے برابر وہ نیکیاں لائے گا، لیکن جنت میں جانے کے قریب ہی ہوگا، لوگ اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے کہ پہلے ہمارا حق تمہیں دو، اس کے بعد تم جنت میں جا سکتے ہو۔ پھر اس آدمی کو اللہ کے سامنے لا کر کھڑا کیا جائے گا، پھر لوگ حق مانگنے والے اس کے پاس آئیں گے اور ایک ایک آدمی آ کر کہے گا کہ اللہ مجھے ایک مرتبہ گالی دی تھی، اس کا مجھے حق چاہیے۔ ایک مرتبہ اللہ اس نے میرا مال چوری کیا تھا، میرا مال چاہیے۔ اللہ میرے سے اس نے قرض لیا تھا لیکن واپس نہیں کیا، مجھے اب اس کا حق چاہیے۔ تو بہرحال اگر بیوی کو مارا ہے تو وہ بھی اس کا حق وہاں مانگے گی۔ تو یہاں تک ہوتے ہوتے اس کی نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی۔ اب اس کے بعد جب اس کے پاس نیکیاں نہ ہو پھر لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈالے جائیں گے، پھر اس سارے گناہ جب ڈھولے گا اپنے اوپر تو پھر اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو اس سے بڑا مفلس کون ہوگا قیامت میں؟ تو اس لیے اللہ سے ہم تمام کو یہی توبہ استغفار کرنا چاہیے اور اللہ سے ہمیں یہی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم تمام کو ان سب چیزوں سے حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال جنازے کے سامنے کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کر سکتے ہیں، اگر کسی کا اس آدمی پر قرض ہو تو آپ قرض مانگ لیں، تقسیم سے پہلے قرض آپ اس کو دے سکتے ہیں، اور اس کے بعد اگر کسی آدمی آ کر قرض مانگے تو قرض اس کو واپس کر دے۔ تو بہرحال قبرستان میں اس کا اعلان نہ کرے، بہتر ہے کہ قبرستان میں ان سب چیزوں کا اعلان نہ کرے، قبرستان سے باہر جہاں جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہو تو وہاں اس کا اعلان کرے، یا اگر قبرستان میں جنازے کی جگہ کا اعلان جو احاطہ بنایا جاتا ہے کہ ہاں نماز پڑھو تو وہاں اعلان کر دیا کرے۔ قبرستان میں دفن کرنے کے بعد اس طرح کے اعلانات نہ کریں۔ قبر سے تدفین سے پہلے جنازے کے سامنے کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر تدفین بھی آپ نے کر دیا ہے، قبرستان سے باہر نکل کر آپ اس بات کا اعلان کر سکتے ہیں، اگر کسی آدمی کو یہ کہ لوگ اسے قرض دینا ہو تو قرض اس کا واپس کر دیں، اگر یہ آدمی کسی کو قرض دینا ہے تو آپ قرض مانگ سکتے ہیں، اس طرح اعلان کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔